सलाम पेश करना चाहिए हमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को। क्या मसले खड़े किए हैं ऐसे? नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म आज फारिग हो गए। जजों का धुआं निकालते निकालते अपना उनका धुआं निकल गया, लेकिन इसके इम्प्लिकेशंस क्या है? ये आम इलाका नहीं है, पाकिस्तान के दिफा का एक फ्रंट लाइन एरिया है। इसकी सियासत के असरात जो हैं वो मकबूजा कश्मीर तक भी जाते हैं। इनके हालात को दिल्ली भी देखता है, दुनिया भर इस पर नज़र रखती है। तो जिस किस्म के वाक़यात आज हुए हैं, एक तौहीन अदालत के नोटिस पर इनके प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया है, उसके ऊपर हम तजिया ले रहे हैं। हमारे पास मुश्ताक अहमद मिनाज साहब मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलाआत आज़ाद कश्मीर, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर। आपका बहुत शुक्रिया मुश्ताक, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुश्ताक हमारे पुराने कोलीग हैं, लेकिन अब कोलीग वाला इशू नहीं है, अब ये सियासतदान है और हम साफ़ी अभी तक हैं मौजूद। ये बताइएगा कि आप तो खुश होंगे, आपका ओपोनेंट था आज फारिग हुआ? नहीं, मैं कतई खुश नहीं। क्यों? तल्ला साहब देखें, हमारी जमात जो है ना, खुद भी हम अदालतों के जरिए हमें निकाला गया। और अगर आप देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी यानी एक ऐसा बेंच बना के जिसके ऊपर आज खुद अदलिया के अंदर जो है ना एक डिवाइड मौजूद है कि विक्टिमाइज़ किया है मियां नवाज शरीफ को। और हम क्यों चाहेंगे कि किसी भी वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीक के बगैर जो है इस तरह तो फिर गलत फैसला हुआ? नहीं, उसके अपने देखें, एक चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को या किसी भी मुंतखब अवामी नुमाइंदे को इस तरह से नहीं निकालना चाहिए। हम जजों का और अदालतों का इंतहाई एहतराम करते हैं, और हम इसलिए भी एहतराम करते हैं कि हमने इन अदालतों से ज़ख्म भी खाए हैं, लेकिन हमने इन अदालतों को रेडिक्यूल नहीं किया। वो खुद आज देखें पाकिस्तान में घर घर के अंदर उस फैसले पनामा बेंच के ऊपर जो है ना, जो आजकल गुफ्तगू हो रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो तनवीर इलियास है, इसकी अगर शख्सियत का आप वो करें तो इन्होंने खुद ये कहा कि आप बैल मुझे मार। अदालतें शायद इसको माफ़ भी कर देती, या अदालतों की तरफ से ये इतना सख्त फैसला ना भी आता, लेकिन जो हालात पहले इतना हाई टेम्पो ले गए, ऊपर ले गए, उसको इसकी हाइप क्रिएट किए कि मैं धुआं निकाल दूंगा, मैं देखूंगा कि इनके ऊपर मैं ऐसा कानून ला रहा हूँ कि ये इनको जो है ना ये रोज स्टे। इनको पता नहीं था कि इनकी तरफ इनके साथ क्या हो सकता है, ये जानबूझ के करते? आपका तजिया क्या? नहीं, मेरे ख्याल में उनको इसकी शिद्दत का अंदाजा नहीं था। वो यही देखे ना, जब बंदा हुक्मरान हो और फिर पैसे वाला, जिस आप देखें ना, जिस यानी बैकग्राउंड से वो आए, जिनका वो क्योंकि सियासी कारकुन कभी नहीं रहे, सारी ज़िंदगी यानी वो कारोबारी शख्सियत रहे, पैसे के ज़ोर पर सबसे पहले उन्होंने अपने MLA शिप का टिकट लिया पैसे के ज़ोर पर, फिर पूरी पार्टी की सदारत पार्टी पैसे के ज़ोर पर ले ली, फिर वजारत उज़्मा पैसे के ज़ोर पर ले ली। पैसा किसको दिया? पैसा इमरान खान को दिया, और क्या मुझे देते जिसने अली अमीन कर। ये तो कोई ऐसी चीज है तो ऐसी नहीं, मैं जानना चाहूँ कि मुकामी तौर पे पैसा लगा कर बंदों को अपने साथ किया और इमरान खान के साथ नेगोशिएट किया, या बराह रास्त ऊपर पैसे देके? देखे ना, सबसे पहले तो आपको पार्टी यानी MLA, मैं भी एक यानी उस बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन मैं गया, मैं पहले जाके टिकट लेके तो मैं पहले इलेक्शन लड़ा, सारी चीजें प्रोसेस के जरिए। अब ये भाई साहब ने पूरी पार्टी खरीद ली। पार्टी वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब और इनकी सारी, अब वो यानी इस वक्त खुद बेचारे मातूब हैं, उनके ऊपर TV पे गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज़ाद कश्मीर के सर्कल्स के अंदर ये बात तो ढकी छुपी है ही नहीं, ना आज है ना कल थी, कि वो किस तरीके उनका क्या तरीकाकार था। इलेक्शन कैसे जीत गए? इन्होंने आपको हराया ना? जी, मुझे हराया उन्होंने, और काफी मार्जिन से हराया जी, 9,000 की मार्जिन। और आप अपने हल्के से मुझे पता बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, और ये इनका पहला है एंट्रेंस इनटू द असेंबली। जी, वोट किस तरह ले लिए? देखिए जी, वहां पर भी उन्होंने पैसा इस्तेमाल किया, हर जगह के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी पार्टी को लोग जो है ना खरीद लिए हैं। आप ये समझे कि आज़ाद कश्मीर में हम जो इलेक्शन लड़ते थे ना जी, मैं खुद ये 2 इलेक्शन लड़ा हूँ, हमारा एक मरकजी इलेक्शन एक ऑफिस होता है या कोई चीज़ है, या ज़्यादा 2, 4, 6 गाड़ियाँ होती हैं, यानी मौसूफ के साथ तो 250, 300, 400 गाड़ियाँ थी, पता नहीं कुछ 50-100 इलेक्शन ऑफिस थे। हर जगह पर बंदा पैसे लेकर कहता था कि जी आप छोड़ें, आप अपनी फैमिली की बात करें। तो वो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि पैसे के जोर पर आप आ रहे हैं, तो इसकी इंतहा क्या होगी? इंतहा हमें ये लगी कि फिर उससे आके पूरी पार्टी, आप देखिए बैरिस्टर सुल्तान पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके सब जो है ना वो करके उनको भी फारग करके उधर यानी वजारत, इतनी ताकत सिर्फ पैसे की, और क्या मुझे बताएं। तो फिर अब आप ये इसकी तरफ वजाहत करें, क्योंकि नाज़रीन के लिए भी दिलचस्प होगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई शख्स इतनी नादानी का इजहार क्यों करेगा कि वो जाके टक्कर मार दे बैल में? देखें, उनको
کو یہ لگا کہ بھائی دیکھیں آپ اب وہ اپنے کابینہ کے لوگوں کے ساتھ اپنے کارکنوں کے ساتھ یعنی جس بندے کے دو پریس سیکٹری جو ہے نا فارغ ہو گئے, جن کے جو ہے نا ڈائریکٹر جو پولیٹیکل افیئرس تھے وہ فارغ ہو گئے, ڈی جیز تھے, جو بھی ان کا سٹاف تھا, جو ان کا پولیٹیکل سیکٹری تھے, پولیٹیکل پریس سیکٹری تھے, جو ان کے سٹاف کے ساتھ کوئی ایڈوائزر تھے, ان کو سب وہ لگاتے تھے, 6 مہینے کے بعد گالیاں دے کے ان کو فارغ کر دیتے تھے. اب یہی چیز ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب ایک تو شام کو وہ ظاہر وہ فون کر کے یا کوئی لوگوں کو باضابطہ جو ہے نا وہ دھمکیاں بھی دیتے, آڈیو ٹیپس بھی ہے نا, ایک جرنلسٹ کو جو ہے نا رات کو 2:30 بجے فون کر کے, تو اب وہ ان کو یہ تھا کہ ججز کو بھی آپ تھریٹن کریں گے نا تو یہ کیونکہ ججز یہ کرتے کیا تھے کہ ایک وہ آج سیکٹری لگایا کل دوسرا سیکٹری, بیڈ گورننس تھی تو وہ جا کے عدالت سے رجوع کر لیتے تھے, عدالت ان کو جو ہے نا اسٹے دے دیتی تھی. یہ کہتے تھے جناب میری اتھارٹی کو آپ جو ہے نا وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے, میں ایسا قانون لاؤں گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکے گا. ان کو یہ تھا کہ یہ ججز کو تھوڑا سا جب جائیں گے تو انہوں نے آگے سے لم لیٹ ہو گئے اور ساری چیزیں مان کے آگے. جب مان کے آگے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی میں سچی بات ہے میں کورٹ کے فیصلے سے تمام تر تحفظات یعنی ان کا جو مشکوک قسم کا جو کردار سیاست میں رہا اور میرے اپوننٹ بھی ہیں میرے حلقے سے بھی ہیں, تو میں اس کے باوجود ان کا اس طرح جانا مجھے اچھا نہیں لگا. لیکن جب میں نے بات کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے تمام ججز کے سامنے کوئی چیز انہوں نے کسی کو کنٹراڈکٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا, 3 مرتبہ معافی بھی تو مانگی نا, مانتے سارے انہوں نے کہا جی میں نے کیا ہے. تو پھر لوگوں نے یہی بتایا نا جو ان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ مانیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا معافی مانگ دیں جو ساری. اب اس کے اندر بھی پیسہ وہ درمیان کے لوگ جو تھے آپ کو پتہ ہے تنویر الیاس صاحب کی تو ہر بات کے اوپر جو ہے نا یعنی لوگ رات کو شرطیں لگاتے ہیں یہ کام کر رہا ہے, اگلے دن اس کے اوپر جو ہے نا درمیان میں انٹرلوکیوٹر بیٹھ جاتے تھے, پھر درمیان میں پیسے کے لین دین کر کے ساری چیزیں طے کر دیتے تھے. ان کو یہ بھی تھا کہ یہ تھی اور مافیا کا یہ اس طرح ایک انجام ہوا, لیکن یہ ہر وزیر اعظم کا انجام نہیں ہونا چاہیے, یہ عوامی نمائندوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن تنویر الیاس کے معاملے میں تنویر الیاس کا اپنا قصور ہے, اپنا قصور. اچھا ذرا اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ چلیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اصولی طور پر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے, منتخب نمائندگان جیسے بھی ہوں ان کو ایسے گھر نہیں بھیجنا چاہیے, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا جولٹ ہے اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں, کنسیڈرنگ کہ انہوں نے کتنا پیسہ لگا کے پیسے کی گوند سے انہوں نے پارٹی کو جوڑا, پارٹی پہلی مرتبہ 32 سیٹیں اس نے لی, یہ پرائم منسٹر بن گئے, تو اگر پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی یہ رہے پیسے کی وجہ سے تو ان کو یہ دھچکا, پی ٹی آئی کو دھچکا ہے آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اب اگلا دیکھیں, اب آج عمران خان صاحب نے 11 بجے رات کو زمان پارک لاہور میں اجلاس بلوایا تھا پارلیمانی پارٹی کا آزاد کشمیر کا, لیکن آج انہوں نے پھر کینسل کر دیا کہ کل آپ سپریم کورٹ میں جو ہے نا اپیل کریں, اگر اپیل میں اگر آپ کو ریلیف نہ ملا تو پھر آپ کل شام کو آ جائیں نئے قائد ایوان کے لیے. اب نئے قائد ایوان کے لیے 3-4 گروپس ہیں. اب تنویر الیاس کا تو واحد جو میرٹ تھا وہ پیسہ تھا, سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ڈیل کر کے ریٹرن پیسے دے کے دستخط بھی کرائے ہوئے ہیں کہ جناب جس وقت ان کو بنایا گیا تھا ایک بندہ آتا تھا یہ چک شہزاد میں ایک دستخط کس چیز پہ کرائے ہوئے کہ اتنے پیسے میں ٹی وی پہ بھی یہ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوتے تھے, ایم ایل اے گیا وہ وہاں سے پیسے اٹھاتا تھا سائن کرتا تھا وہاں سے, بلکہ ایک ایم ایل اے نے کہا کہ جی وہ دوسرا ایم ایل اے وہ خود پیسے نہیں لے گا, اس کی آپ مجھے دیں پیسے, اس نے کہا چلو اس کو بھیجو, اس کا دفعہ ہو, اس کا معاملہ جو ہے نا وہ میرا اور اس کا ہے آپ جائیں. اور اس میں یہ بھی ہے, اس میں جعلی کرنسی بھی گئی ہے, یہ بھی میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. یعنی یہ بھی مجھے کوئی اس کو چیلنج کرے کہ اس میں وہ جو پیسے دیے گئے اس سارا کیش ٹرانزیکشن تھا. اور ایک ایم ایل اے نے جا کے جب ایک ہی ایم ایل اے نے جا کر کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, اس کو صرف جعلی کرنسی اس کی واپس دی گئی, باقی کسی کو نہیں دی گئی. تو اگر آپ اس کے اوپر ایسٹیمیٹ کوئی نمبر ڈالنا چاہیں گے آپ کے خیال میں کتنا پیسہ؟ یہ تقریباً کوئی 8 سے 10 ارب کا یہ پورا پروسیس ہے, جس میں ٹکٹ لینے سے لے کے پارٹی لینے سے لے کے وزارت عظمیٰ لینے سے لے کے وزارت عظمیٰ کو برقرار رکھنے تک یہ سارا کوئی 6 سے 8 ارب روپے یا 8 سے 10 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. مستقبل کی فورکاسٹ کیجیے گا, آپ کی پارٹی متحرک ہوگی اسمبلی کے اندر سے اپنے بندے کو لانے کے لیے, جوڑ توڑ کے لیے آپ نے پی ٹی آئی کے اندر گروپس کا ذکر کیا, یہ جانتے ہوئے کہ سارے کے سارے مانگ تانگ کے پورے کیے ہوئے, جس طرح جی ڈی اے یہاں پہ بنی, باب یہاں پہ بنی, وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے باب اور جی ڈی اے بنوائی انہوں نے. آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے اپنے بنوانے کے لیے؟ تقریباً 7 ایم ایل اے چاہیے نا اپوزیشن کو, صرف 7 ایم ایل اے کی. آپ اور پیپلز پارٹی ملا کے؟ پیپلز پارٹی کے 13 ہیں, 7 ہمارے ہیں, پیپلز پارٹی کے 12 ہیں, 7 ہمارے ہیں, 19, ایک جے کے پی پی جو اپوزیشن ہے, 20 کے ہم ہیں
اور 2 3 4 بندے تو پہلے سے فارغ پھر رہے ہیں انہی کے جو کہ ہوا میں ابھی ٹھیک ہے 3 وہ تو 4 MLA ٹوٹل چاہیے. اسپیکر صاحب آلریڈی ان کے خلاف آپ کو پتا ہے پچھلے 4 ماہ سے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس مسلسل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا 4 ماہ سے الیکشن یعنی جو سیشن ہے وہ چل رہا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو وجہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ ایک یعنی قانون لانا چاہ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے پرویز رائے یہ ایک آرڈیننس لانا چاہ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اجلاس جاری رکھا ہوا ہے جو پرویز رائے صاحب کرتے ہیں جی وہ یہی ہے اس کی. لیکن اب ان کو نئے قائد ایوان کے لیے وہاں 4 سے 5 گروپس ہیں اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر تو چلو ایک پیسے کی چمک تھی تو اس لیے اس کے اوپر اتفاق ہو گیا لیکن جب یہ ہٹے گا تو دڑام سے وہ پوری پولیٹیکل جو ایک سٹرکچر بنایا تھا پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے اندر وہ دڑام سے نیچے گرے گا. بالکل. آخر میں اسلام آباد میں یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ بنیادی طور پر ان صاحب نے اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے جو پاورز دیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو بہت ناراض کر دیا تھا تو وہ موقع کی تلاش میں تھے. یہ موقع بہت سارے دیتے رہے موقع ان کو ملا اور انہوں نے ان کو کھڑکا دیا. عمران خان صاحب کو 2 ہی تحفظ اویلیبل ہیں ایڈمنسٹریٹولی گلگت بلتستان اور اے جے کے. آج ان کا ایک جو ہے نا پلر وہ گر گیا اور ابھی بھی دیکھیں نا جو ابھی آیا اب ان کو پیسے کا چسکا لگ گیا ہے. اب جو نئے قائد ایوان کے تک میں آپ کو وہ معلومات دوں گا کہ جو آپ کو یعنی آپ تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر جو کہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے وہاں پر تو یہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ تنویر الیاس صاحب تو چلے جائیں گے تاریخ میں لیکن پھر یہ اتنی چیزوں کو مہنگا کر گئے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اور عمران خان جیسے لوگ جو ابھی بڑے دعوے کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ تنویر الیاس کی جو وہ سوائے پیسے کے علاوہ ان کی کوئی اور کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو وہ جو روایت چھوڑ گئے تو وہ کل بھی جو بندہ آئے گا وہ وہاں پر کیش رکھے گا تو نئے قائد ایوان کا تقرر ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ کا بندہ آ جائے تو پھر آپ کہیں جی ایسی بھی اسرا لے. نہیں ہم نے تو بیٹھا ہم خود پیپلز پارٹی ہے ہم تو خود لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اس پیسے کے اس کے خلاف یعنی جہاد کریں ہمارے ساتھ مل کے جہاد کریں یہ تاکہ پیسے کا عمل دخل سیاست سے ختم ہو. بالکل. آخر میں اسی فنشڈ پولیٹیکلی آپ کے خیال میں یا اس کے پاس چانس ہے تنویر الیاس کے پاس؟ ابھی سپریم کورٹ سے 10% چانس آپ کہہ سکتے ہیں کل ریلیف کا 10%. اگر نہیں ملتا تو پھر ختم تاریخ ہے. He's done and dusted. Thank you very much for being with us.